الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں اپنے چینل پہ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت کے صدقے دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے، اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہماری تمام پریشانی دور فرمائے۔ آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ رمضان میں کس وظیفے کو پڑھا جائے، یا رمضان کا شاندار وظیفہ یا رمضان کا پاورفل وظیفہ کیا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جیسے جاری الساری ہم سے احباب نے کہا کہ حضرت یہ ہمیں بتائیں کہ رمضان میں کون سے اعمال کیے جائیں۔ دیکھیں اعمال کی تو بڑی کثرت ہے، سورہ مزمل بھی کیا جاتا ہے، دعائے ناد علی بھی کی جاتی ہے، اسی طرح سے دعائے سیفی بھی کی جاتی ہے، برحتی بھی کی جاتی ہے، سورہ یاسین کا بھی عمل ہے، سورہ اخلاص کا بھی عمل ہے، اس میں ذات کے بھی اعمال ہیں، صحیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے بھی اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک عمل وہ بیان کرتا ہوں کہ جس عمل کو رب چاہتا ہے کہ رمضان المبارک میں یہ ہونا چاہیے۔ یار اعمال تو اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، یا جنات کو قابو کرنے کے لیے ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آپ سب کہیں گے کہ نہیں حضرت، جنات کو قابو کرنے کے لیے نہیں، موکلات کو تابع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ اچھا، پھر جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر عمل کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کریں گے تو یار وہ رب تو آپ دنیا کو ذلیل کر کے آپ کے قدمے میں ڈال دے گا۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی رضا میں تو آئیں یار۔ اب دیکھیں نا، ہماری جہت دو ہے نا، ایک فرنٹ ایک بیک، یعنی ایک ہمارا اگلا حصہ جو ہمارا چہرہ کہلاتا ہے، ایک پچھلا حصہ جو ہمارے پیٹھ کہلاتا ہے۔ اب ہو کیا گیا ہے، معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنا چہرہ کیا ہوا ہے مخلوق کی طرف۔ ہم نے اپنا چہرہ کس طرف کیا ہوا ہے؟ مخلوق کی طرف۔ ہم مخلوق کی طرف ہیں، اور معاذ اللہ پیٹھ ہم نے کر دیا خالق کی طرف۔ پھر ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ مخلوق ہم سے آگے آگے بھاگ رہے، مخلوق کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس کا اپوزٹ کر دیں نا، ہم اپنے پیٹھ کر دیں مخلوق کی طرف، چہرہ کر دیں قبلہ بنا لیں خالق کو، تو پھر ہوگا کہ ہم خالق کی طرف دوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو ذلیل کر کے ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ تو یار اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا، اس کے صدقے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے معاملات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، جس کے لیے آپ اپنی زبان توڑ رہے ہو، اٹھتے بیٹھتے جس کا ذکر کر رہے ہو، اس کی رضا کے لیے، اس کی طلب کے لیے، تو یار کیا وہ آپ کی طلب کا خیال نہیں رکھے گا؟ کیا وہ آپ کو وہ چیزیں نہیں عطا کرے گا جس چیز کی آپ خواہش کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم وہ عطا کرے گا۔ ہمارے تجربات میں الحمدللہ آپ اس کے لیے اپنی زبان کو توڑیں تو صحیح۔ وہ خود کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ تم اس کو اچھی مجلس میں یاد کر رکھو، وہ تمہیں بھی جماعت میں یاد رکھے گا۔ ہم پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کریں، اپنا مائنڈ وہ بنائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے صدقے کتنے رموز آپ پر کھلتا ہے۔ تو میرے حساب سے میں آپ کو بتاؤں، رمضان المبارک کا جو شاندار وظیفہ ہے نا، وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ یار جب اللہ فرما رہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رب نے قرآن نازل کیا، تو یار پھر آپ بتا دیں جس مبارک مہینے میں رب قرآن نازل کرو، ہم کسی اور وظیفے کی طرف جائیں، بلکہ ہمارا تو یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ اور میرا بھی یہ معمول ہوتا ہے الحمدللہ، میں رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے کو سب سے زیادہ فوقیت دیتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ ایک پارہ لازمی پڑھ لیں، 2 پارہ 3 پارہ، کیا ہی اچھا ہو کہ روزانہ 3 پارہ پڑھیں قرآن۔ آپ جو ہے 10 دن میں 1 قرآن، 30 دن میں 3 قرآن ختم کریں۔ 1 پارہ پڑھیں، 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے 1 پاؤ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے آپ 1 پاؤ پڑھیں، 1 پاؤ نہیں پڑھ سکتے 1 رکوع پڑھیں، 1 رکوع نہیں پڑھ سکتے آپ 1 صفحہ پڑھیں یار۔ اور جس کو پڑھنا نہیں آتا، کوئی ایسا بھی ہوگا سننے والا، وہ کہے کہ حضرت ہمیں پڑھنا نہیں آتا، لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں، وضو کر کے آپ قرآن کو اٹھا کر انگلیاں اس کی آیتوں میں پھرتے چلے جائیں۔ کوشش پہلے کریں کہ آپ پڑھنا سیکھیں، لیکن جب تک نہیں آ رہا تو آپ بس اس کو آیتیں پر اپنی انگلیاں محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ پھرتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے بھی آپ پر کرم فرمائے گا۔ مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص جس کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا، لوگوں نے کہا کہ بھئی اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا ایسے تو میں بہت جاہل تھا، میں نے کچھ پڑھا نہیں، عبادتیں میری تھی نہیں، لیکن اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا۔ آئے ہائے، رب نے بڑا کرم کیا مجھے، بڑا کرم کیا۔ کہا کیسے؟ کہا میں جب مسجد جاتا نا تو لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تو میں رب کے کلام کو اٹھاتا، کلام کو اٹھاتا، اس کو چومتا، سینے سے لگاتا، اور اس کی ہر آیت پر انگلیاں پھرتا، ہر آیت پر انگلیاں پھرتا، اور کہتا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا، میں تو جاہل ہوں، تو عالم ہے، تو صحیح جاننے والا ہے، سارا علم تیرے پاس ہے مولا، مجھے نہیں پتا، لیکن جو تو نے لکھا ہے سچ لکھا ہے
کیونکہ تیری ذات سچی ہے، تیری بات سچی ہے، تو نے جو لکھا ہے حق لکھا ہے، میں سب کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، تجھے قبول کرتا ہوں، چومتا ہے، اس سے محبت سے پیش کرتا۔ کہا جب میں مر گیا تو سارے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے اور میں نے سمجھا کہ بس اب جہنم میں ہی مجھے جانا ہے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قرآن میرے سامنے آیا اور قرآن کی اس محبت کے صدقے اللہ نے مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ ہے محبت، یہ کمال کا وظیفہ رمضان کا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے سننے والوں، میرے سے محبت کرنے والوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن پڑھنا یہ سب سے بہترین وظیفہ رمضان کا، سب سے بہتر۔ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیں، لیکن ترجمے سے پڑھنے کے لیے میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ کسی عالم کی صحبت میں آ کر ترجمے سے پڑھیں۔ بہت جگہوں پہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو آپ کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، استاد لازمی ہوتا ہے، ٹیچر لازمی ہوتا ہے، تو ترجمے سے پڑھیں تو کوشش کریں کہ کسی عالم کی صحبت میں رہیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس عالم سے پوچھ سکے۔ تو سب سے بہترین عمل رمضان کا جو میرے نزدیک ہے وہ ہے رمضان المبارک کا قرآن۔ اچھا جب آپ قرآن سے فارغ ہوں، اب لازم بات ہے 24 گھنٹہ بھی تو بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا نا، تو پھر اب کیا کرے؟ ایک ذکر میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت کمال کا ذکر ہے، بہت کمال کا ذکر ہے، انشاءاللہ یہ ذکر آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہوگا۔ وہ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ یہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے، اس کی اگر فضیلت بیان کی جائے نا تو آپ سمجھیں کہ کئی جو نا پروگرام چاہیے اس کی فضیلت کے لیے۔ جامع معنی وظیفہ ہے، جامع معنی وظیفہ ہے۔ اس کو آپ روزانہ 360 مرتبہ پڑھیں، 360 مرتبہ اس وظیفے کو روزانہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھیں، اور اگر کسی کو کوئی خاص مہم ہونا تو وہ پھر جو ہے کھلے آسمان کے نیچے رات کو 360 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اس کے بعد رب سے دعا مانگے، 40 دن یہ عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے صدقے اس کے مسائل کو حل فرما دے گا، اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ ہے۔ پھر میں اسی طرف آؤں کہ میرے نزدیک بہتر سب سے یہ ہے کہ آپ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے تمام لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب پر اور کل امت مسلمہ پر اپنی خاص برکتوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔